الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا صدق الله العظيم. معزز مسلمان نظام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے دین کا بول بالا کرنے کے لیے، جب سے دین اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے کمر باندھی اور کمر بستہ ہوئے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ملا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جیسا کہ لاسٹ تفسیر میں اس پر بات ہوئی تھی کہ اپنے قریبی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤ، تو جب سے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلکلی شیئر کرنا شروع کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، میرے اوپر کلام پاک کی آیتیں نازل ہوتی ہیں اور قیامت قائم ہوگی، تمہارا سب کا حساب بھی ہوگا، مرنے کے بعد تم کو دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے، بت پرستی سے باز آ جاؤ اور ایک دوسرے کا حق مارنا چھوڑ دو، ناحق قتل کرنا چھوڑ دو، اپنی اولاد کو قتل کرنا چھوڑ دو، آپس میں گالم گلوچ کرنا چھوڑ دو، ایک سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ، جس کو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ لیکن جن لوگوں کے رگو پا میں، خون میں، بدن میں، ہڈیوں میں اور ہڈیوں کے ایک ایک جوڑ میں بت پرستی بسی ہوئی تھی، اور جو لوگ شرک کے دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ اتنی جلدی کہاں مان سکتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آنا، اور ایک ہوتا ہے کہ بات کو سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرنا، تو وہ اپنی ضد میں اس درجہ اتر آئے کہ وہ بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے۔ یہ بات تو الگ ہے کہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن بات سمجھنے کی جب کوئی کوشش کرے تو ایک نہ ایک دن وہ سمجھ میں آ ہی جاتی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نبی ہوں، اب ظاہر سی بات ہے جب نہیں ماننا تو جھٹلاؤ، تم نبی ہو ہی نہیں سکتے، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ارے نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہمارے جیسا آدمی نبی ہوگا، یاکل الطعام کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق بازاروں میں چلتا ہے، تو نبی بھائی کیسا ہونا چاہیے؟ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اگر مان لیا جائے کہ انسان نبی ہوتا تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا اور ان کی تصدیق کرتا۔ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، ان کے ساتھ ساتھ وہ رہتے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے لوگوں کو ڈراتے، تو نبوت کی تکذیب کرنا۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ مجھ پر قرآنی آیات نازل ہوتی ہیں، اب جب نہیں ماننا تو اس کا بھی انکار کرنا ہے، کر دیا، انکار کرنے میں کیا جاتا ہے، اس کا بھی انکار کر دیا۔ کلام پاک نے ان کو چیلنج کیا نبی کے حوالے سے کہ اس پر
یعنی میرے بندے محمد پر جو آیتیں نازل ہوتی ہیں تم ان کے جیسی ایک صورت پیش کر کے دکھا دو، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اکیلے نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تمہارے جو حلیف ہیں، تمہارے جو معاون ہیں، ان کو بھی بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا جب انکار کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا۔ قرآن کا جب انکار کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا۔ آج تک وہ ان دونوں چیلنجز کا جواب نہیں دے پائے۔ تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ قیامت آئے گی، تو وہ بولتے تھے قیامت بھی نہیں آئے گی، کیونکہ ماننا تو ہے نہیں۔ اب جو بھی دعوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیے جا رہے ہیں ان کا انکار کرنا ہے، نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، اور وہ اسی قسم کی باتیں کرتے تھے۔ تو یہ جو تیسرا ان کا انکار ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، اس کے سلسلے میں اما یتساءلون اور یہ جو ابتدائی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، یہ صورت نازل ہوئی۔ ان کی طرف بعد میں پہنچتے ہیں۔ تو چوتھا ان کا ڈاؤٹ کیا تھا؟ اگر قیامت آئے گی اس بات کو وہ مان لیتے تو پھر یہ بھی تو ماننا پڑے گا کہ قیامت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ کر دو انکار، اس کا بھی انکار کر دیا۔ قیامت کے بعد روز محشر میں زندہ بھی نہیں ہونا، بھلا کیسے ہوگا؟ جب ہم ہڈیاں خستہ ہو جائیں گی، بدن ہمارا ریزہ ریزہ ہو جائے گا، جسم کے اعضاء گل سڑ جائیں گے، تو ہم سے اس دنیا کے بارے میں بھلا کیسے سوال کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا کہ جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا جبکہ تم کوئی چیز نہیں تھے، تو دوبارہ پیدا کرنے میں بھلا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشکل آتی ہے، جبکہ تمہارے سائنس، تمہارے نام و نشان، تمہاری علامتیں موجود ہیں۔ وہ ٹھیک ہے ہڈیاں ہو گئی، گل سڑ گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، لیکن کچھ تو چیزیں زمین میں تمہاری مکس ہوئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بغیر کسی چیز کے پیدا کیا؟ تم نتھنگ تھے، کوئی چیز نہیں تھے۔ اب اگر اس چیز کا اقرار کرتے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے تو پھر اس چیز کا بھی اقرار کرنا پڑتا کہ حساب و کتاب بھی ہوگا۔ کر دو انکار، اس کا بھی انکار کر دیا کہ حساب و کتاب بھی نہیں ہونا۔ ما وجدنا علیہ آبانا، ہمارے باپ دادا ہمیشہ ہم کو یہی تعلیم دے کر گئے ہیں، یہ 40-45 سال کا انسان آ کر ہم کو سکھاتا ہے، ہم ہزاروں سال سے اسی طرح کے مذہب کو لے کر چلے آ رہے ہیں، یہ ہم کو سکھائے گا نعوذ باللہ۔ تو یہ تمام چیزیں ان کے مزاج میں داخل ہو چکی تھی کیونکہ ان کو نہیں ماننا تھا۔ ایسا نہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بات سمجھ میں نہ آنا ایک الگ بات ہے، وہ کبھی نہ کبھی آ ہی جاتی ہے، لیکن بات سمجھنی ہی نہیں تھی، ورنہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی دل میں مانتے تھے، کلام پاک کو آخری کتاب بھی جانتے تھے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی سچے دل سے مانتے تھے۔ تو انہی لوگوں کے بارے میں یہاں پر ڈسکشن ہوا ہے کہ جو لوگ قیامت کے دن کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، چلی گوئیاں کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بہت بڑے مفسر ہیں، کلام پاک کی تفاسیر میں جو بھی روایتیں مقبول ہیں وہ انہی سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی رائے جہاں پر آ جاتی ہے تمام مفسرین پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور بڑے مفسر بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بہت محبت اور عقیدت بھی ہے، اور بہت سارے تفصیلی مسائل وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست پوچھ بھی لیا کرتے تھے۔ تو اتنے بڑے مفسر ہیں، سب سے پہلا نام تمام مفسرین صحابہ میں انہی کا آتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام پاک کی آیات نازل ہونا شروع ہوئی تو لوگوں نے چینی گوئیاں کرنا شروع کر دی کہ بھئی تمام دعوے جو ہو رہے ہیں ان کا تو انکار کرنا پڑے گا نا، کیونکہ ہمیں تو ماننا نہیں ہے، تو جب ماننا نہیں تو انکار کرو۔ اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے چینی گوئیاں کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ یہ اما ہے، اصل میں تھا یہ ان ما کوشچن کے لیے آتا ہے عربی میں، اور ان آتا ہے جیسے انگلش میں اباؤٹ آتا ہے، اباؤٹ سم تھنگ، کسی چیز کے بارے میں ڈسکشن کرنا، سوال کرنا، پوچھنا، رائے طلب کرنا۔ تو اب ماں کے آخر سے الف ہٹا کے اس کو شارٹ کرتے ہیں اما، ورنہ اصل تھا یہ ان ما۔
تو اما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی کہتے ہیں عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، مطلب قیامت کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ کلام پاک کا جو اسٹائل ہے بیان کرنے کا وہ یہ ہے کہ اگر الو کے پٹ ہو تم قیامت کا انکار کیسے کر سکتے ہو، جبکہ قیامت کی علامات تمہارے سامنے اتنی ہے کہ تم ان علامتوں کا انکار نہیں کر سکتے اور نہ تم کرتے ہو۔ تو جب ان علامتوں کا انکار نہیں کر سکتے ہو تو پھر قیامت کا انکار کیسے کر رہے ہیں؟ الذی ہم نبأ، ایک لفظ آیا ہے عن النبأ العظیم، نبأ کہتے ہیں بریکنگ نیوز کو، بڑی خبر کو، چھوٹی موٹی خبر کو نبأ نہیں کہتے، ایک بڑی خبر۔ تو یہ قیامت جیسی بڑی چیز کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں کہ آئے گی یا نہیں آئے۔ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت تو آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اکاد اخفیہا، آئے گی لیکن اس کا وقت متعین نہیں، لتجزیٰ کل نفس بما تسعیٰ، کیوں آئے گی؟ تاکہ ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں کہیں پر تو نقلی دلائل دی اور کہیں کہیں پر عقلی دلائل دی، لتجزیٰ کل نفس بما تسعیٰ، تاکہ لوگوں کے سمجھ میں بات آئے۔ آج کل لوگ سائنس بڑا کرتے ہیں، لوگ سائنس کو بڑا مانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں بھی ایسا جواب دیا تاکہ لوگوں کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اچھا ایک بات بتاؤ، ایک انسان ہے، طاقتور ہے، کمزور پر ظلم کرتا ہے اور اس کو کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ ایک حاکم ہے، رعایا پر ظلم کرتا ہے اور اتنا ظلم کرتا ہے کہ اس کو کوئی ٹوک بھی نہیں سکتا۔ ایک انسان ہے، رات میں اس نے نعوذ باللہ زنا کیا اور صبح میں اس کا کچھ پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کون تھا۔ ایک آدمی ہے، رات میں اس نے چوری کی، صبح میں اس کی خبر بھی نہیں کہ چوری کرنے والا کون تھا۔ ایک آدمی ہے، رات میں گن لے کے آیا اور شوٹ کر کے کسی کو چلا گیا، کسی کو خبر بھی نہیں کہ کون ہے، اور دنیا میں جب تک یہ کیس چلا تو اس کا نام کھل کر سامنے نہیں آ سکا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کیا کوئی ایسا منصف، ایسا بادشاہ اور ایسا وقت اور ایسا دن اور ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں ہر ایک انسان کو بدلہ ملے؟ جس کو قتل کر دیا گیا تھا، جس کی چوری ہو گئی تھی، جس کی عزت پر حملہ کیا گیا تھا، تاہم کیا ان لوگوں کا کوئی درجہ نہیں تھا دنیا میں؟ تو اسی لیے شاعر نے کہا کہ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ تو ایک عقل میں بات آتی ہے کہ ایک دن ایسا آنا چاہیے، ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ان تمام چیزوں کا حساب ہو، اور لتجزیٰ کل نفس بما تسعیٰ، اور ہر ایک نفس کو اس کی کرتوت کا بدلہ دینے کے لیے اور مزہ چکھانے کے لیے ہی قیامت قائم ہوگی۔ کلا سیعلمون، یہ عنقریب جان لیں گے جب ان کی روح نکلے گی اور یہ قبر میں جائیں گے، قبر میں ان کا حساب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین فرشتے ان سے سوال کریں گے، یہ جواب نہیں دے پائیں گے، تو کلا سیعلمون، تو یہ عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، پھر عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ ڈبل تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ڈرانے کے لیے۔ جیسے ایک محاورہ مشہور ہے ہمارے ادھر کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے۔ تو اگر کوئی آدمی اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ دوزخ نہیں، جہنم نہیں، جنت نہیں، حساب و کتاب نہیں، تو بھائی مر کے دیکھ لے، خود پتہ چل جائے گا کہ ہے کہ نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسی 9 چیزیں یہاں پر ذکر کی ہیں، ایک نمبر سے لے کے 9 نمبر تک ایسی چیزیں ذکر کی ہیں جن کا کوئی دنیا میں عقل رکھنے والا، پاگل تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، لیکن عقل رکھنے والا ان 9 چیزوں کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ 9 چیزوں کا اقرار انسان کر لے گا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، تو پھر قیامت کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو تفصیلی ڈسکشن دیا ہے، مطلب تفصیل سے اس پر بات کی ہے، کیونکہ اگر کوئی قیامت کا انکار کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے تو اس کا مطلب تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال بھی کر رہا ہے اور اوپر سے حرام خوری کے انکار کر رہا ہے، یعنی کہ جس پلیٹ میں کھا رہا ہے اسی میں سوراخ بھی ہو رہا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرسٹ نشانی بتائی الم نجعل الارض مہادا. اچھا یہ بتاؤ، ساری بات چھوڑو، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا؟ زمین کو ہم نے ایسا نہیں بنا دیا کہ تم آسانی سے اس پر چلتے ہو پھرتے ہو، رات کو اسی پر سوتے ہو؟ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہر چیز تو زمین پر ٹکی ہوئی ہے. تو ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا؟ بالکل بنایا. اب کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے نیچے زمین نہیں ہے. دوسری بات والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو زمین کے چاروں طرف میخ نہیں بنا دیا. دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ زمین کا بیلنس رکھنے کے لیے چاروں طرف پہاڑ کھڑے کر دیے تاکہ کوئی دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے. تو پہلے زمین کو فرش بنایا، تمہارے لیے بچھونا بنایا، اس کے بعد چاروں طرف پہاڑوں کو میخ بنا دیا. میخ کہتے ہیں کہ کسی وہ جو لوہے کی چیز ہوتی ہے اس کو گاڑ دیتے ہیں تو کوئی بھی چیز پھر حرکت نہیں کرتی. تو پہاڑوں کو زمین میں سمندر تک گاڑ دیا. اب یہ زمین حرکت نہیں کرتی. اب اس کی آپ جو ہے وہ 4 ویلر لے کر گزرو، 2 ویلر لے کر گزرو، آپ ٹرین میں سفر کرو، کسی بھی چیز کے ذریعے سے زمین میں چلو پھرو، سیرو فی الارض، پوری دنیا میں چلو پھرو، کہیں پر بھی زمین ہلے گی نہیں. اور جب ہلتی ہے پھر سب کو ہلا دیتی ہے. تو زمین ہلتی نہیں پہاڑوں کی وجہ سے. دو بات. تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور کیا ہم نے تم کو جوڑے جوڑے پیدا کر کے نہیں کیا؟ کیا ہم نے تم کو جوڑا پیدا نہیں کیا؟ اگر کوئی میل ہے تو اس کا فیمیل بھی بنایا. اسی طرح جانوروں میں بھی میل کا فیمیل بنایا. اور یہاں تک کہ محققین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درختوں کے بھی میل فیمیل بنا رکھے ہیں، اور یہ بات ثابت بھی ہے. کھجور میں میل فیمیل ہوتے ہیں، اسی طرح بنانا میں بھی میل فیمیل ہوتے ہیں، انار میں بھی میل فیمیل ہوتے ہیں. تو ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا جوڑا کر کے بنایا. تیسری نشانی وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے راحت کی چیز نہیں بنایا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت اور قدرت ہے کہ مغرب کی اذان ہوتے ہی اندھیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے. کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا. اور اس اندھیرے میں اتنا نشہ ہے، اور وہ نشہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نشہ کسی سے چھین لے تو پھر کسی بھی طرح کی وہ ٹیبلٹ لیتا رہے بے چین رہے گا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نیند کی نعمت کسی سے چھین لے وہ دن میں بھی سکون سے نہیں رہے گا. اور پھر بیلنس اتنا اچھا بنایا کہ ایسا نہیں کہ تھوڑی تھوڑی دور پر فرق ہے، نہیں. یہاں پر رات ہے تو انڈیا کے سارے حصے میں رات ہے، بلکہ دنیا کے اکثر حصوں میں رات ہے. کہیں پر گھنٹے 2 گھنٹے کا فرق ہے. بہت ہی زیادہ دور چلے جاتے ہیں تو وہاں پر فرق تو ہے لیکن رات وہاں پر بھی ہے. پھر تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایٹومیٹکلی سسٹم بنایا رات کے اندر کہ تمام چیزیں، جانور، چرند پرند، شیر، بچھو، سانپ وغیرہ سب رات میں آرام کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ انسانوں کو تو نیند کا غلبہ دے دیا اور شیروں کو آزاد چھوڑ دیا کہ تم انسانوں کو کھا لو. نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا بیلنس رکھا کہ تمام چرندوں پرندے، کیڑے مکوڑے انسانوں کے ساتھ ہی سوتے ہیں، انسانوں کے ساتھ ہی اٹھتے ہیں. رات میں کتنی بھی ٹینشن میں انسان آئے، دن بھر کی تکان سے چور ہو، پریشانی ہو، الجھن ہو، ڈپریشن ہو، اگر آنکھ لگ گئی تو صبح میں اس کی تمام پریشانیاں تقریباً حل ہو چکی ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کو اتنی اچھی چیز بنایا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ کسی ایک ملک میں نیند کا غلبہ دیا، نہیں. تمام لوگوں کو، کالا ہو، گورا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، طاقتور ہو، کمزور ہو، گونا ہو، اونچا ہو، مرد ہو، عورت ہو، اسی طرح عرب کا رہنے والا ہو، عجم کا رہنے والا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، سب کو نیند آتی ہے. اور بلکہ کبھی کبھی تو دیکھنے کو ملتا ہے کہ غریب لوگوں کو اور زیادہ اچھی نیند آتی ہے. جو بہت زیادہ مالدار ہوتے ہیں ان کو تو بہت اپنے بزنس کی فکر رہتی ہے، اس کی حفاظت کی ٹینشن رہتی ہے، نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں ان کو رہتی ہیں. اور ایک بادہ نشین ہے، دیہات کا آدمی ہے، وہی زمین پر سر رکھ کے سو گیا اور 6 گھنٹے کی نیند آرام سے لے لیتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اچھا نظام رات کا بنایا ہے کہ اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. پانچویں چیز وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، نیند تو بنا دی لیکن نیند کے ساتھ ساتھ اس سے بھی اچھا کام کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ رات کو لباس بنا دیا. تمام چیزوں کو یہ رات چھپا لیتی ہے.
لباس رات کو یا تو اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ دن کو چھپا لیتی ہے، یا اس لیے کہا گیا کہ ایک عورت ایک مرد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے حکم سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو چھپا لیتے ہیں، ان کے بدن مل جاتے ہیں، یا اس لیے کہا گیا کہ رات میں انسان جو بھی کرتا ہے اپنی فیملی میں یا کوئی بھی جائز کام جائز طریقے سے کرتا ہے وہ کسی پر آیا نہیں ہوتا۔ تو بہت ساری حکمتیں ہیں رات کو لباس کہنے کی، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ اب رات کے معاملے سے جو بھی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، جو کام رات میں کرنے کے ان کو دن میں کرتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کے چہرے پر 12 بجے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن نائٹ شفٹ کرنے والوں کی حالت دیکھیے آپ، پورا دن ایسے رہتے ہیں وہ جیسے کہ انہوں نے شراب کی بوتل لگا رکھی ہے منہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام دیا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو آرام کی چیز بنایا، لباس بنایا رات کو۔ تو رات میں جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کو اگر انجام نہیں کریں گے، اس کو انجام نہیں دیں گے، دوسرا کوئی کام کریں گے تو راحت اور سکون نہیں مل سکتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سکون تو مل گیا، سونے کے بعد فریش تو ہو گئے، لیکن پورے زندگی سوتے تھوڑا ہی رہو گے، کچھ کھانے پینے کا بھی تو چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو معاش کا ذریعہ بنایا، دن میں جاؤ چلو پھرو کماؤ کھاؤ، حلال طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق حاصل کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز قائم ہو چکے تو زمین میں پھرو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ بقدر ضرورت کمانے کا حکم دیا، نہیں، خوب کماؤ، حلال طریقے سے جتنا بھی کما سکتے ہو خوب کماؤ، کروڑ پتی بھی بن سکتے ہو، کوئی مذموم نہیں، ارب پتی بن سکتے ہو حلال طریقے سے، کوئی شریعت میں مذموم نہیں۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاش کا ذریعہ بنایا۔ اور آگے بیان کرتے ہیں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے تمہارے اوپر مضبوط 7 آسمان بنائے۔ 7 آسمان بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ، جس طرح زمینیں 7 ہیں اسی طرح آسمان بھی 7 ہیں۔ یہ جو ستارے ہم دیکھتے ہیں ہم کو نظر آتے ہیں، یہ سب سے نچلے والے آسمان پر ہے، اس کو 7واں آسمان بولتے ہیں، اور اس کو آسمان دنیا بھی بولتے ہیں۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ، جو سورہ ملک میں ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کر دیا۔ تو یہ سب سے نچلے والا جو آسمان ہے ستارے اس میں گڑے ہوئے ہیں، اور اسی آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام ہے، پھر اس سے اوپر حضرت عیسیٰ ہے، پھر یوسف ہے، پھر وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر تہبتے 7 آسمان بنائے۔ ایسا نہیں کہ بالکل خلا چھوڑ دیا دیکھتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، نہیں، رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون دیا۔ اب اس سکون میں انسان کے دل اس بات کا تقاضا کرتا ہے، انسان کا دل چاہتا ہے کہ اس کو ریلیکسیشن فیل ہو، اس کو اچھا محسوس ہو۔ اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو ستارے نظر آتے ہیں، چاند نظر آتا ہے، دل کو اور زیادہ سکون اور زیادہ قرار ملتا ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے تمہارے لیے ایک سورج کو چراغ بنا دیا، سراجا وہاجا، چمکدار چراغ تم کو دے دیا تاکہ تم اپنے دن میں کمانے کھانے میں کسی طرح کی کوئی تنگی محسوس نہ کرو، جس طرف بھی تم جاؤ تمہیں روشنی ملے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور آخری نشانی کیا بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو سب سے آخری اور 90ویں نشانی ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور معصرات کا لفظ یہاں پر آیا ہے۔ معصرات کہتے ہیں ان بادلوں کو جو ہر وقت پانی سے بھرے رہتے ہیں اور ایک دم برسنے کے لیے ریڈی رہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں معصرات۔ اس کا سنگولر آتا ہے معصرت، یہ جمع ہے یہاں پر پلورل ہے معصرات۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے برسنے والے بادلوں سے بہت سارا پانی نازل کیا، آسمان سے برسایا۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے غلہ اگائیں، تمہارے لیے اناج اگائیں، اور تمہارے لیے سبزہ اگائیں، یعنی کہ ترکاری۔ حبّن بولتے ہیں دانے کو، مفسرین نے لکھا کہ دانے سے یہاں پر مراد ہے پورا غلہ، وہ چاول کا دانہ ہو، گیہوں کا دانہ ہو، وہ مکئی کا دانہ ہو، وہ باجرے کا دانہ ہو، جو بھی چیز کھائی جاتی ہے اس کو حبّن بولیں گے۔ اسی طرح نبات سبزہ کو بولتے ہیں، لیکن کوئی بھی ہری سبزی جو کھائی جاتی ہے اس کو نبات بولیں گے۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور ایسے باغات جو گنجان ہیں جن سے تم نفع حاصل کرتے ہو، وہ سیب کے باغات ہوں، وہ کیلے کے باغات ہوں،
وہ موسمی کے باغات ہوں، سنترے کے باغات ہوں، وہ اور جتنے بھی فروٹس ہوتے ہیں وہ کسی بھی طرح کے باغات ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسٹاپ کیا. اتنی ساری نشانیاں، 9 نشانیاں ذکر فرما کر کہا اچھا یہ بتاؤ ان چیزوں کی تصدیق کرتے ہو یا تکذیب کرتے ہو؟ یہ چیزیں تمہارے سامنے، آنکھوں کے سامنے، سر کے اوپر، پیروں کے نیچے ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو جب ہیں اور ان کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو پھر یہ تو بتاؤ ان یوم الفصل کان میقاتا. تو پھر جب ان چیزوں کو مان رہے ہو، ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہو، تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فیصلے کا بھی ایک دن ہے، مقرر ہے، وہ آ کر رہے گا، اس کو تم جھٹلا نہیں سکتے، وہ آ کر رہے گا. ان یوم الفصل، یہاں پر قیامت کے دن کو یوم الفصل کہا گیا ہے، فیصلے کا دن. یا تو اس لیے فصل کہا گیا ہے کہ یہ اچھے لوگوں میں برے لوگوں میں فصل کر دے گا، دونوں کو جدا جدا کر دے گا. یا اس لیے فصل کہا گیا ہے کہ یہ دن کفار کے درمیان، ایمان لانے والوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا. تو یہ دن فیصلہ کن دن ہوگا؟ بدلے کا دن ہوگا، جزاء و وفاقہ آگے آ رہا ہے آیت میں. تو وہ تو آ کر رہے گا. اور قیامت کا تم اگر اقرار کر لیتے ہو تو پھر یہ ڈیٹیل بھی تم کو ماننی پڑے گی. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا اور تم جماعت در جماعت آؤ گے. جماعت کی جماعت قیامت کے دن آئیں گی جب دوسرا سور پھونکا جائے گا. پہلا سور پھونکا جائے گا تو تمام چرندوں، پرند، حجر و شجر، بہتے ہوئے چشمے، ابلتے چشمے، اونچے اونچے پہاڑ، چاند، سورج، انسان سب فنا ہو جائیں گے. تو یہاں پر نفخہ ثانیہ یعنی کہ دوسرے سور کی بات ہے. جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو یہ دوسرے سور پھونکنے کے وقت میں ہوں گے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی 3 جماعت بن کر آئیں گی. ایک جماعت تو وہ ہوگی جو چھکے ہوئے ہوں گے، خوشحال ہوں گے، اونٹوں پر سواری کرتے ہوئے آئیں گے، گھوڑوں پر سواری کرتے ہوئے آئیں گے. اور ایک وہ لوگ ہوں گے جو مڈل کلاس کے آئیں گے، پیدل آئیں گے، پیادہ پا ہوں گے، زیادہ اچھی کنڈیشن میں نہیں ہوں گے. اور ایک وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو گھسیٹ کر میدان محشر میں لایا جائے گا. اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ 10 جماعت بن کر آئیں گی، اور کچھ روایتوں میں اور بھی بہت زیادہ جماعتوں کا ذکر ہے. لیکن کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی بھی اشکال نہیں ہے، سب روایتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں. تو پہلے ایسا ہوگا کہ پہلے 3 جماعت بنے گی، پھر ان تینوں کی 10 بن جائیں گی، پھر 10 کی 20 بن جائیں گی، جیسا کہ کافر الگ ہو جائیں گے. پھر کافروں میں بھی بہت سارے جن کا کفر بڑھا ہوا ہے وہ الگ کر دیے جائیں گے، جن کا کفر تھوڑا کم ہے وہ الگ کر دیا جائے گا. پھر مسلمانوں میں جو ابرار ہیں، جن کے لیے ابرار کا لفظ آیا ہے، ان کو الگ کر دیا جائے گا. پھر جو ان سے نیچے والے لوگ ہیں ان کو الگ کر دیا جائے گا. علماء کو الگ کر دیا جائے گا، علماء سے نفرت کرنے والے مسلمانوں کو الگ کر دیا جائے گا. اسی طریقے سے دین اسلام پر صحیح سے نہ چلنے والوں کو الگ کر دیا جائے گا. پھر ایسے لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا کہ جن کے ثواب اور جن کے عذاب دونوں برابر ہیں. پھر ایسے لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا جن کے عذاب والے کام زیادہ ہیں، ثواب والے کم ہیں. تو بہت سارے جماعت بن جائیں گے. فتأتون افواجا، تم جماعت جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آؤ گے اور یہ تمہیں ماننا پڑے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام فیسلٹیز حاصل کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائے ہوئے سسٹم کو کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہے؟ اس نے ایک نظام بنایا کہ پہلے امتحان دو، اس کے بعد نتیجہ آئے گا روز محشر. تو یہ پورا ایک نظام ہے. تو یہ امتحان گاہ میں تو بڑی مستی کر رہے ہو، لیکن جو رزلٹ کا دن ہے اس کو انکار کر رہے ہو. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کے دروازے ہی دروازے کھول دیے جائیں گے. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان میں تو پہلے سے ہی دروازے ہیں، پہلے سے ہی آسمان میں دروازے ہیں. لیکن قیامت کے دن گویا کہ ان کو اتنا زیادہ کھول دیا جائے گا کہ بہت زیادہ جگہ دیکھنے کو ملے گی. وَسُجِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑوں کو بالکل ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. ایسے چٹیل میدان بنا دیا جائے گا جیسے زمین ہوتی ہے، ایک دم یہاں پر کبھی پہاڑ تھا ہی نہیں. ان جہنم کانت مرصادا، یہ لفظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے بڑا خطرناک ہے اور کانپنی چھٹ جاتی ہے، بدن کب کبانے لگتا ہے جب اس کی تفسیر کرتے ہیں. ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات میں بیٹھی ہے. مطلب یہ کہ جو لوگ جہنم کے مستحق ہیں ان کے لیے جہنم چھپی ہوئی بیٹھی ہے، ان کے گھات میں بیٹھی ہے.
جیسے ہی وہ لوگ نظر آئیں گے تو جہنم اچک لے. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے ان ربک لبالمرصاد، کہ تیرا رب ہاتھ میں بیٹھا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کسی انسان کی طاق میں یا کسی چیز کو پکڑنے کے لیے یا بلی چوہے کو پکڑنے کے لیے دروازے کے پیچھے چھپ جاتی ہے، اور جیسے ہی ادھر سے چوہا جاتا ہے تو ایک دم اچکتی ہے. وہ گھات میں بیٹھی اس لیے تھی کہ جیسے ایک دم جھپٹا مارے. تو اسی لیے جہنم بھی ان لوگوں کی گھات میں رہے گی. جیسے ان لوگوں کو دیکھے کہ ایک دم اس میں ڈال دیے جائیں گے اور ایک دم جہنم کو اچک لیں گے. بڑی خطرناک بات ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ان جہنم کانت مرصادا، یہ ہوگا کن کے لیے؟ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہوگا. طاغین ایسے سرکشوں کو بولتے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، مومنوں کی مخالفت میں ذرہ برابر کمی نہ چھوڑی ہو، اس کو طاغی بولتے ہیں. للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، اس میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، کبھی ان کو باہر نکلنے کا موقع نہیں ملے گا. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. اب یہ اشکال ہوتا ہے، دماغ میں بات آتی ہے کہ ہمیشہ ہمیش اگر یہ لوگ جہنم میں رہیں گے تو زندہ کیسے رہیں گے؟ کھانے پینے کی کوئی چیز انسان کے بدن میں پہنچتی ہے تبھی تو زندہ رہتا ہے. یہ لوگ زندہ کیسے رہیں گے؟ نہیں، کھانے کو ان کو بھی ملے گا. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، ایک چیز کی نفی ہوئی کہ کوئی راحت کی چیز، کوئی اچھا ڈرنک وہ تو ان کو نہیں ملے گا، مگر ہاں دو چیزیں ان کو ضرور ملیں گی. الا حمیم و غساقا، ایک تو کھولتا ہوا پانی. حمیم جہنم کے گرم پانی کو بولتے ہیں، اور وہ دنیا کے گرم پانی کی طرح گرم نہیں ہوگا. وہ ایسا ہوگا، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب چہرے کے قریب جائے گا تو یہ جو بھویں ہیں یہ جل کر گر پڑیں گی، چہرہ سکڑ جائے گا، چہرہ جل جائے گا. اور اگر اس کا کوئی ایک گھونٹ جہنمی پی بھی لے گا تو اندر کا پورا سسٹم وہ جلا دے گا، آنتیں کاٹ دے گا، دل کو چیر دے گا اور اتڑیوں کو گلا دے گا. اسی طریقے سے جو ہاضمے کا انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدہ رکھا ہے اس کو پورا تہس نہس کر دے گا. یہ اس کی خاصیت ہوگی جہنم کے پانی کی. اس کو بولتے ہیں حمیم. الا حمیم و غساقا، اگر یہ پسند نہیں آ رہا ہے تو ایک دوسرا بھی کھانا ہے، غساقا. غساقن بولتے ہیں جہنمیوں کے جو زخم ہوں گے، جہنمیوں کے جو زخم ہوں گے اور وہ تڑپتے ہوئے ہوں گے، اور ان کے بدن سے، ان کے زخموں سے جو لہو چلے گا، جو پیپ چلے گا، وہ ان جہنمیوں کا کھانا ہوگا. الا حمیم و غساق، یا تو گرم پانی پی لیں، اس کو پی نہیں سکتے کیونکہ اس کی، آپ کو بتا دیں کہ اس کی کیا کیا شکلیں ہیں اور کتنا خطرناک وہ ہے. یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ پھر یہ غساق پی لو. کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے، اتنی خطرناک یہ چیزیں ہیں کہ ان کو منہ تک انسان لے جا نہیں سکتا، ذرہ برابر گندگی کو پسند نہیں کرتا. ہمارے سامنے 1000 لیٹر کی پانی کی ٹنکی میں ذرا سی کسی پرندے کی اگر بیٹ گر جائے، پاخانہ گر جائے تو پورا پانی انسان گرا دیتا ہے. لیکن وہ پانی ایسا ہوگا، ایسا جہنمیوں کے زخموں سے نکلا ہوا پانی، پیپ رات جس کو بولتے ہیں. اللہ حمیم و غساقا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بولتے ہیں جزاء وفاقا، یہ ان کا پورا پورا بدلہ ہوگا. اور ریزن کیا ہے؟ ریزن آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اتنی سخت سزا کیوں دے رہے ہیں. رحم نہیں آتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کیوں اتنی سخت سزا ان کو دے رہے ہیں؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ حساب کے دن کی کوئی امید نہیں رکھتے تھے، ان کو بدلے کے دن کی کوئی امید نہیں تھی، اور یہ انکار کرتے تھے کہ ہمارا حساب نہیں ہونے والا، ہم تو ایسے ہی بچ جائیں گے، ہمارے معبودان باطلہ ہم کو بچا لیں گے. پہلی بات قیامت ہی نہیں آئے گی، قیامت آ بھی گئی تو ہم زندہ نہیں ہوں گے، زندہ ہو بھی گئے تو حساب و کتاب نہیں ہوگا، حساب و کتاب شروع ہو بھی گیا تو پھر ہم جنت میں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو مال و دولت سے نواز رکھا ہے، آخرت میں کیوں ہم کو رسوا کرے گا؟ یہ وہ سب لوگ کہتے تھے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، کوئی نہیں چھٹے گا، اتنا ذرہ برابر بھی ظلم اگر دنیا میں کیا ہے چھٹنے والا نہیں. كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، تمام ان کے کرائم کو، جتنے بھی ان کے مظالم ہیں، تمام کو ہم نے کتاب میں لکھ کر سیو کر رکھا ہے. وہ کتاب محفوظ ہے، اس کو زنگ بھی نہیں لگتا، وہ غلطی بھی نہیں، وہ بوسیدہ بھی نہیں ہوتی، اس کو کیڑا بھی نہیں کھاتا، اس کو دیمک بھی نہیں لگتی.
احصیناہ کتابا، محفوظ طریقے سے ہم نے اس کو لکھ رکھا ہے. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اور جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ چکھو عذاب کا مزہ. فذوقوا، چکھو، لن نزیدکم الا عذابا، اور آج صرف اور صرف تمہارا عذاب ہی بڑھایا جائے گا. کیونکہ جب تم انکار کرتے تھے تو انکار کرتے ہی چلے جاتے تھے، تو آج جب ہم تم کو عذاب دیں گے تو عذاب دیتے ہی چلے جائیں گے. اگر تم دنیا میں 1000 سال رہتے یا 10,000 سال رہتے یا بے شمار سال رہتے تو تم انکار ہی کرتے چلے جاتے. آج جب ہم تم کو جہنم میں رکھے ہوئے ہیں تو تم کو عذاب ہی دیتے چلے جائیں گے. آگے ایک رکوع یہ سورہ نبا کا ہو گیا. اس میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، نبی کی تکذیب کرتے ہیں، قرآن کی تکذیب کرتے ہیں، آخرت کی تکذیب کرتے ہیں، حساب و کتاب کو جھٹلاتے ہیں. اب آگے جو سورہ نبا کا سیکنڈ رکوع ہے، دوسرا رکوع، اس میں ان لوگوں کا بیان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی نشانیوں کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں، اللہ کے نبی کی ہر بات مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام احکامات پر عمل کرتے ہیں. اب دوسرے رکوع میں ان لوگوں کا بیان ہے اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو سویٹ بدلہ ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان سے رضامندی کا اظہار فرمائیں گے، جو ان کی خوشی کا ٹھکانہ ہوگا، اس کا دوسرے رکوع میں بیان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مولا کریم یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پر خاتمہ فرما. مولا کریم پل صراط پر گزرنا ہمارے لیے آسان فرما. مولا کریم حساب و کتاب میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما. مولا کریم دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، مولا کریم سب آپ سے منسوب ہیں، آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں. مولا کریم اپنے لاڈلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو ختم فرما. مولا کریم بہت سے ہندوستان کے صوبوں میں مسلمانوں پر مظالم اٹھائے جا رہے ہیں، اور جیسے فلسطین میں مسلمانوں پر مظالم اٹھائے جا رہے ہیں، مولا کریم اس آزمائش میں ہم کو کامیابی عطا فرما. مولا کریم ثابت قدمی عطا فرما. مولا کریم ہمارے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری عورتوں کی حفاظت فرما. مولا کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. مولا کریم ایسے بنا کہ آپ کو پسند آ جائیں. مولا کریم مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ عطا فرما. ہماری دعا کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ.